سوال عبداللہ صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں کہ بیٹی یا بہن کے لیے جہیز دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے جی؟ اور یہ دوسرا بہت اہم مسئلہ ہے اور اس میں بھی تفصیل ہے۔ جہیز کی رسم یہ ہندوانہ رسم ہے، اسلام سے اس کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، اور خاص طور سے آج کل کے زمانے میں جس انداز سے جہیز دینے کی رسم رواج پا گئی ہے اس کی تو قطعاً کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ کوئی ہدیہ تحفہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک معاشرتی جبر ہے، اور جب تک جہیز نہ دیا جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ شادی ہو ہی نہیں سکتی، اور کوئی لڑکی اگر جہیز کے بغیر چلی جائے تو بیچاری کو ساری زندگی طعنے سہنا پڑتے ہیں کہ تم لے کر کے آئی تھی۔ اور پھر یہ کہ بعض جگہ لڑکے والوں کی طرف سے باقاعدہ مطالبہ پیش کیا جاتا ہے، فہرست مہیا کی جاتی ہے کہ ہمیں یہ جہیز چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک لڑکی اپنے والدین کے گھر ہوتی ہے، والد اس کے تمام اخراجات کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنا ان کے ذمے ہوتا ہے، اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کے نان نفقہ کا بھی انتظام کرے، اس کی رہائش کا بھی انتظام کرے۔ تو جو ذمہ داری شوہر کی تھی، شوہر بیوی کو کہہ رہا ہے کہ تم لے کر آنا، بیڈ بھی تم لے کر آنا، اس کے اوپر بچھانے کے لیے گدا بھی تم لے کر آنا، کھانے کے لیے برتن اور پلیٹیں بھی تم لے کر آنا، یہ تو ویسے ہی مردانگی کے خلاف ہے، اور انتہائی بے غیرتی کی بات ہے کہ بیوی سے مطالبہ کیا جائے کہ کھانے کے برتن تم لے کر آنا اور بستر تم لے کر آنا۔ ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں کچھ چیزیں دی تھیں، ایک چارپائی تھی یا تخت تھا، مشکیزہ تھا، اور اس طرح کی کوئی ایک دو چیزیں تھیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ روایات میں آتا ہے، لیکن یہ آدھی بات کہی جاتی ہے، پوری بات نہیں بتائی جاتی۔ اس کا جہیز سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ اگر جہیز کا کوئی تصور ہوتا اسلام میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، تو باقی 3 بیٹیوں کے بارے میں کوئی روایت کیوں نہیں ہے؟ پورے ذخیرہ حدیث میں نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ کی ازواج مطہرات اتنی تھیں، 9 ازواج تھیں، تو ان میں سے کسی کو آپ نے جہیز دیا ہو اس کا کوئی ذکر روایات حدیث میں نہیں ہے۔ صرف ایک ہی روایت ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے رشتہ دے رکھا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ ہی میں چھوٹی عمر کے افراد میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے، اور باقی پورا خاندان اسلام نہیں لایا تھا۔ وہ اسی زمانے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر پرورش اور زیر کفالت تھے۔ تو مدینہ منورہ میں بھی یہی صورتحال تھی، ان کے کوئی اپنے عزیز و اقارب وہاں موجود نہیں تھے، تو آپ ہی ان کے سرپرست تھے۔ رشتہ آپ نے دیا ہوا تھا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور مجلس میں بیٹھے، لیکن بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پوچھا کہ علی کیا شادی کرنا چاہتے ہو، نکاح کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا گھوڑا تو تمہیں کام آئے گا، زرہ لے کر آؤ۔ وہ زرہ لے کر آئے تو آپ نے ایک اور صحابی کو ساتھ کیا اور کہا کہ بازار میں اس کو بیچ کر پیسے لے کر آئیں۔ وہ بازار میں بیچ کر پیسے لے کر آئے تو آپ نے ان میں سے آدھے پیسے وہ پھر ان کے حوالے کیے اور صحابی کو ساتھ کیا اور کہا کہ یہ چیزیں خرید کر لاؤ۔ صحیح۔ تو یہ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب سے یہ انتظام کیا ہی نہیں کہ اس کو جہیز کہا جا سکے، یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مہر کی رقم وصول کی اور اس سے کچھ انتظام کروایا، اور وہ بھی اس لیے کہ حضرت علی چھوٹی عمر کے تھے، ناتجربہ کار تھے اور کوئی تھا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے سرپرست تھے، تو گھر میں جو انتہائی ضروری چیزیں تھیں ان کا انتظام آپ نے فرمایا۔ تو یہ جہیز کہاں سے ہوا؟ اس لیے کوئی جہیز میں آج کے نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ جن کی شادی ہونے والی ہے یا مستقبل میں ہوگی، وہ آج سے یہ عزم کر لیں کہ ہم اس لعنت کو اس معاشرے سے ختم کریں گے، اور شرط لگائیں کہ ہم جہیز قبول نہیں کریں گے تاکہ یہ رسم ختم ہو۔ آج غریب اور متوسط طبقے کے لیے اپنی بیٹی بہن کی شادی کرنا ایک بہت بڑا وبال بن چکا ہے، اور بعض لڑکیاں وہ 40 سال کی عمر کی اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کے والدین کے پاس، ان کے سرپرستوں کے پاس جہیز میں دینے کے لیے اتنا لمبا چوڑا سامان نہیں ہے۔ تو یہ ظلم ہے اور ظلم کی انتہا ہے۔ اس لعنت کو معاشرے سے ختم کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور نوجوان اگر عزم کر لیں کہ ہم رشتہ اسی شرط پر کریں گے کہ وہ جہیز لے کر نہیں آئے گی، اور اپنے گھر میں ماحول بنائیں کہ کوئی خبردار اس کو طعنہ دے کبھی زندگی بھر کے تم لے کر کے آئی تھی،
تو یہ ہندوؤں کی رسم ہے. اصل میں ہندو کیا کرتے ہیں کہ شادی کے موقع پر بیٹی کو جو کچھ دینا ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں اور پھر میراث میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. یہی چیز مسلمانوں میں آ گئی ہے کہ میراث میں تو اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو حصہ نہیں دیتے اور جہیز کے اوپر زور دیتے ہیں. تو یہ ہندوؤں کے ساتھ رہ کر وہاں سے یہ رسم ہمارے معاشرے میں آئی ہے، اس لیے اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے.